الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان محتالا فخورا وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر ڈرو تم شقاق بینہما مخالفت سے آپس کی دونوں کی تفرقے کا اندیشہ ہو ان دونوں کے درمیان فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ بس مقرر کر دو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے لوگوں میں سے وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور فیصلہ کرنے والا ایک عورت کے لوگوں میں سے وہ افراد ہوں یا گروہ یریدا اصلاحا اگر وہ دونوں گروہ وہ دونوں افراد یا وہ میاں بیوی اصلاح کا ارادہ کریں یوفق اللہ بینہما تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا ان اللہ کان بلا شبہ اللہ ہے علیما خبیرا جاننے والا خبردار وَاعْبُدُوا اللَّهَ عبادت کرو اللہ کی
ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، وبذی القربی، قریبیوں کے ساتھ، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربی، اور قریب کے ہمسائی وہ خاندان سے قریب کے ہوں یا گھر میں قریب کے ہوں، والجار الجنب، اور دور کے ہمسائے خاندانی لحاظ سے یا گھر میں سے ذرا دور ہوں، والصاحب بالجنب، قریب کے ساتھی، وابن السبیل، اور مسافر، ان سب کا خیال رکھو، وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو مالک ہوئے دائنے ہاتھ تمہارے، ان اللہ بلا شبہ اللہ لا یحب، نہیں پسند کرتا، من، ہر اس شخص کو، کان ہے، مختالا فخورا، اترانے والا، بڑھ مارنے والا، فخر و غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا سورہ النساء میں اس جمعہ کے خطبہ میں ہم سن رہے ہیں، جاری و ساری ہے، اس میں 35 اور 36 نمبر 2 آیات کریمات آپ ترجمہ کے ساتھ سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے 34 اور 35 نمبر آیت مبارکہ پڑھی تھی۔ 34 کا مضمون تقریباً مکمل ہو گیا، اور 35 کا مضمون آج ہم اپنے جمعہ میں سنیں گے۔ 36 کو بھی ساتھ ملایا ہے۔ تین چیزیں، تین تدبیریں آئلی زندگی میں اگر کہیں مخاصمت کا خطرہ ہو، مخاصمت پیدا ہو جائے، تو تین طرح کی تدبیریں پچھلے جمعہ میں ہم سن چکے ہیں۔ پہلی بات یہ ہم نے سنی تھی کہ اگر کہیں ایسا معاملہ درپیش ہو تو واضح و نصیحت سے کام لیا جائے، بات کی جائے، آپس میں یہ 4 دیواری کی بات ہے تو 4 دیواری کے اندر بات چیت کے ساتھ اس کو درست جگہ تک لے جایا جائے۔ اگر واضح نصیحت سے بات بڑھ جائے تو دوسری تدبیر پھر اللہ رب کریم نے ارشاد یہ فرمائی کہ نظر خاص سے پرہیز کی جائے، کروٹ الگ کر لی جائے، ایک ہی گھر میں رہیں، کھائیں پیئیں، معاملات کریں، حد المقدور کوشش کریں کہ اصلاح کا معاملہ نہیں ہے تو
بات میں ذرا خاموشی اختیار کر لیں. اگر بات چیت سے معاملات سدھرتے نہیں ہیں تو دوسرا طریقہ یعنی بات چیت بند کر کے کروٹ الگ کر کے گویا ایک ایسی کارروائی کریں جس سے معاملات درست ہو جائیں. اور تیسری چیز، اگر دو چیزیں یہ کامیاب نہ ہو پائیں تو تیسری چیز یہ فرمائی کہ تادیبی کارروائی، اور تادیبی کارروائی میں طریقہ کار ایسا اختیار کیا جائے کہ معاملہ جھگڑنے کی طرف نہ جائے بلکہ سدھرنے کی طرف آئے. ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہم کوئی بات تفہیم کرانے کی کوشش کرتے ہیں گھر میں، وہ نہیں ہوتی تو ہم اپنا آپ منوانے کے لیے بات پر زور دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب کریم کا حکم کیا تھا کہ وہاں خاموش ہو جائیں، الگ تھلگ ہو جائیں. اور ہم الگ تھلگ ہونے کی بجائے بات کو منوا کر چھوڑنا پسند کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو منوانا ہے. جبکہ جب ہم روایات کی طرف جاتے ہیں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ دیکھو تم حق پر ہو اور حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دو، اور اس جھگڑا چھوڑنے پر اگر تم سمجھتے ہو کہ کہیں تمہاری عزت خراب ہوتی ہے تو وہ عزت دلوانے کا ذمہ دار میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت نکل جائے گا، ورنہ جو حالات بنتے ہیں اور جتنی بے عزتی بعد میں ہوتی ہے وہ آپ سارے بخوبی واقف ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو ہم کیوں ایسی صورت اختیار نہ کریں جو اللہ اور اس کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہے. تو گویا دوسری چیز تھی کہ واضح و نصیحت کے بعد خاموشی، اور خاموشی ایسی جس کا پتہ چلے کہ یہ خاموش ہیں، یہ بات نہیں کر رہے. وہ جب پتہ چلے گا نا کہ یہ بات ہمارے گھر میں نہیں ہو رہی تو وہ سارے محسوس کریں گے. ویسے معروف ہے ہمارے ہاں یہ بات بھی کہ دو گھر میں بہو اور ساس بہت لڑتی تھیں آپس میں، یا کہیں ہمسایوں میں آپس میں عورتوں کی بہت لڑائی ہوتی رہتی تھی. کہانی ہے ایک، تو پیر و مرشد تشریف لائے. ایک نے کہا کہ میں حضرت جی بڑی تنگ ہوں اپنی ساس سے یا اپنی ہمسائی سے کہ ہماری لڑائی بہت ہوتی ہے اور پورا محلہ ہم سے تنگ ہے، تو ہمیں کوئی سلسلہ بنا دے، کوئی تعویذ دے کہ یہ جان چھوٹ جائے ہماری لڑائی سے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تعویذ لکھا اور دے دیا. کہا کہ یہ جب یہ تمہاری ساس یا ہمسائی جس سے لڑائی ہوتی ہے نا، جب وہ لڑنا شروع کرے تو تم نے اس کو آخری دانت دونوں کے نیچے رکھنا ہے اور اس کو جتنا لڑائی زیادہ ہو دبانا ہے. اب جتنا زیادہ دبائے گی، کم دبائے تو بڑبڑا سکتی ہے، زیادہ دبائے گی تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. بولنا تو پہلے سے ہی ممکن نہیں رہا کیونکہ آخر میں بند کیوں ہے، کیا کر لیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے تفہیم کا.
یہ چیز اللہ رب کریم نے جو ارشاد فرمائی کہ اس سے نظر خاص سے، اور اس میں ہر چیز آ جاتی ہے کہ معاملے میں، معاشرت میں، بات چیت، معاملات، ایک ہی چیز نہیں، وہ بھی ساتھ شامل کر کے ہر چیز سے ایک دفعہ کچھ وقت کے لیے علیحدگی. اور وہاں لفظ فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ، اس سے ہجرت کرنا ہے، زبان سے بھی، کیلو کال سے بھی، اور معاملات میں بھی. الگ ہو جاؤ، خاموشی اختیار کر لو، علیحدہ ہو جاؤ، ہجرت کر لو، دور ہو جاؤ. اگر یہ سبق یاد رہ جائے تو پھر بھی تم آنے والی مشکلات سے بچ سکتے ہو. اچھا، یہ بھی کارگر نہیں ہوئی تو تیسری چیز تھی پھر تادیبی کارروائی. تادیبی کارروائی میں کیا تھا کہ ادب کے ساتھ معاملات جس طرح چل سکتے ہیں وہ ایسے چلائے جائیں کہ گھر میں بھی علیحدہ ہو کر گزارا نہیں ہے تو کچھ وقت کے لیے اس کو پچھلا راہ دکھاؤ کہ چلو تم 4 دن ادھر بھی رہ کر دیکھ لو صورتحال کیا واقع ہوتی ہے. اگر انسانیت ہوئی تو بات تفہیم ہو جائے گی. یعنی یہ 3 تدبیریں ناکام ہو گئیں تو اب ایک چوتھی تدبیر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پھر علیحدگی والا معاملہ ہے. اور علیحدگی میں ایک صورت تو یہ ہے کہ مرد طلاق دے دے، دوسری صورت یہ ہے کہ عورت خلا لے لے. مرد طلاق دے یا عورت خلا دے، نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ وہ بندھن جو باندھا گیا تھا کٹ جائے گا. وہ عہد و پیمان جو کیا گیا تھا وہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. وہ عہد و پیمان نہیں رہے گا. وہ پابندی جو فریقین کے درمیان لگائی گئی تھی وہ اٹھ جائے گی، ختم کر دی جائے گی. نتیجہ دونوں چیزوں کا ایک ہی ہے. اب اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے اسلام نے پہلے تو یہ فرمایا کہ ہر ممکن کوشش کرو کہ یہ گھر کی بات گھر میں مکمل ہو جائے، طے پا جائے. اگر کوئی صورت گھر میں نہیں ختم ہو رہی، معاملات نہیں طے پا رہے، تو پھر چوتھی صورت جو میں عرض کر رہا ہوں اس کے لیے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اب اس بات کو تمہیں پنچایت میں لے کر جانا پڑے گا. پنچایت آپ کے خاندان کی ہو یا کہیں محلے کی، اور دونوں محلوں کے لوگوں کی، 2 دے ہیں تو ان کے لوگوں کی، کوئی کونسلیں ہیں تو ان کے جو مقرر کردہ لوگ ہیں وہ، یا کہیں ان سے بھی اوپر نکلتا ہے تو یہ، یعنی آگے پھر آخری وہ کمرہ عدالت ہے. مقصد یہ ہے کہ رلنے سے بچ جاؤ. یہ معاملہ کسی طریقے سے تمہارا خوش اسلوبی سے طے پانا چاہیے. تو اس معاملے کو طے کرنے کے لیے کوئی تیسری صورت اب تمہیں پیدا کرنی پڑے گی. آپس میں جو معاملات تم کر سکتے تھے وہ تم کر چکے ہو. اب دیکھیے ان ساری چیزوں کے اندر باقاعدہ ایک انسانیت سامنے ہوتی ہے. اسلام انسانوں کے لیے ہے. اسلامی
قوانین انسانوں کے لیے ہیں. پہلے وہ انسان تو ہوں. معاملات سارے جانوروں والے اور بدنامی ساری اسلام کی. اسلام نے تو اتنے شاندار طریقے بتائے ہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہوں تو وہ کارگر نہ ہوں، یہ ممکن کیسے ہے؟ یعنی اللہ کی دی ہوئی تدبیر ہو تو وہ کام ہی نہ کرے. اب جو چوتھی تدبیر بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ برادری خاندان سے، پنچایت سے، علاقے کی ہو، کونسل سے ہو یا کمرہ عدالت ہو، وہاں مل بیٹھ کر پھر یہ بات طے کی جائے. ایمانداری سے کہیے کہ ہمارے ہاں جو رشتے یہ ٹوٹتے ہیں، ان میں سے کوئی شخص یہ صورتحال کرتا ہے؟ ہم تو معروف کیا ہوا ہے اس بات کو. دیکھیں جی، طلاق تو ہوتی اس وجہ سے ہے نا کہ لڑائی. بھائی طلاق اس وجہ سے ہے تو لڑائی، اگر یہ کوئی ککڑ تو نہیں لڑ رہے نا، نہ کوئی کتے لڑ رہے ہیں. انسان ہو، انسانوں والا معاملہ کرو. یعنی لڑائی کی صورت ہے، تم ایک رشتے کو منقطع کرنا چاہتے ہو، ایک عہد و پیمان کیا ہوا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہو، ایک بندھن ہے اس کو کاٹنا چاہتے ہو، تو پھر اس کے لیے طریقہ کرو. بے طریقہ کیوں کہ بعد میں طلاق 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 چل. پھر رات گزری، 2 راتیں گزری، 4 راتیں گزری، ابھی بچے ہیں وہ الگ بلک رہے ہیں، خاندان الگ مصیبت میں پڑا ہوا ہے. 2 4 10 دن تو سارے اس غصے کی حالت میں ہے، نکالیں گے بڑے، وہ دونوں طرف متحرک. پھر ہوش آتی ہے کہ یہ کیا ہوا، اوہو. پھر چل نکلو کہ کوئی صورت ایسی بن جائے کہ اب یہ دوبارہ سلسلہ طے پا جائے. بھائی یہ پہلے کیوں کیا؟ یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل تو ہے نہیں. ٹھیک ہے کہ تم نے ایک پتنگ کی ڈور پکڑی ہوئی تھی، وہ کسی ایسی جگہ اٹک گئی ہے کہ آگے نہیں چل سکتی، واپس آنے کو تیار نہیں ہے. اس کو کاٹنا پڑے تو طریقے سے کاٹو. طریقہ یہ بتایا ہے کہ مرد کے لوگوں میں سے اور عورت کے لوگوں میں سے لوگ جو ہے وہ مقرر کر لیے جائیں. وہ جو مقرر کیے وہ لوگ ہیں. فرمایا کہ ان یریدا اصلاح، اگر وہ چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے، اس کا ارادہ کر لیں. گویا ابھی ان کے پاس بھی یہ موقع موجود ہے. آپ ان کے پاس گئے ہیں یہ بات لے کر کہ ہمارا نباہ نہیں ہو رہا، تو ہم اس سلسلے کو منقطع کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کی آپس میں کوئی مشاورت ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ اصلاحی معاملہ ہونا چاہیے. پھر وہ دونوں طرف بات چیت ہے، مفاہمت پیدا کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. لڑکے والے لڑکے کی طرف، لڑکی والے لڑکی کو، ایسے ہی لڑکے والے لڑکی کی طرف جا کر، لڑکی والے لڑکے والوں کے پاس جا کر آپس میں کوئی معاملات ہیں وہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ آج بھی چلے جائیے عدالت میں تو کیا ہے، یہی ہوتا ہے. پنچایت میں چلے جائیں گے تو یہی ہوگا، آپ کونسل میں جائیں گے تو یہی ہوگا، خاندان برادری میں جائیں گے تو یہی بات ہوگی کہ آپ لڑ جھگڑ کر جائیں گے تو وہ پہلے کوشش کریں گے صورت کوئی بہتری کی پیدا ہو جائے.
اللہ ماشاءاللہ کے بیچ میں جھگڑالو بھی ہوں گے، وہ قریب قریب ہو کر بیٹھیں گے بھی، وہ کوشش بھی کریں گے، وقت گزرنے دیں تھوڑا، حالات بہتری کی طرف اگر وہ چاہے. اسی لیے فرمایا یریدا اصلاحا، یہ یریدا جو تھا نا تثنیہ کا صیغہ ہے، اور تثنیہ میں یہ دونوں میاں بیوی بھی ممکن ہے، میاں بیوی کے خاندان کے لوگ بھی دونوں طرف سے، پنچایت دونوں طرف کی، عدالت دونوں طرف سے جو مقرر ہو چکی ہے وہ، یعنی وکلاء ہیں جو وہ دونوں طرف کے. تو یہ ہر یعنی دو طرفین کی بات ہو رہی ہے کہ طرفین میں اگر یہ چاہیں گے، ارادہ کریں گے کہ ان کے درمیان موافقت پیدا ہو جائے، اللہ کرے گا کہ ان کے درمیان موافقت پیدا ہو جائے گی، یہ اصلاح چاہیں تو. لیکن اگر یہ کوئی اصلاح کی صورت نہیں بنے گی بالفرض، تو اب یہ وقت اتنا نکل گیا ہے. اللہ رب کریم نے اس کی باقاعدہ وضاحت کیا، آپ شاید سن بھی چکے ہو پہلے، کہ اگر کوئی صورت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی معاملہ طے پانے والا نہیں ہے کہ یہ فراغت ہے، تو اگر اس کو میکے بھیجا بھی ہوا تھا تو پھر بھی اس کو ایک طلاق دلوا کر اپنے گھر میں بھیج دیا جائے گا خاوند کے ساتھ. کیا اب کٹا تھا نا کچھ وقت، تم نے الگ الگ رہ کر بھی دیکھ لیا ہے، مفاہمت کرانے والوں نے بھی اپنی کوشش جاری کر لی ہے، پھر بھی موقع خراب نہیں کیا. فرمایا کہ اچھا چلو ایسی بات ہے تو ایک طلاق دے دو اور اس کو اپنے گھر میں لے جاؤ، مرد اس کے نان و نفقہ کا بندوبست کرے، اسے اپنے گھر میں رکھے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے. اب معاملہ ہے کہ یہ ایک ان کی طلاق ہو چکی ہے، منقطع ہے رشتہ ان کا. ابھی اللہ رب کریم نے ان کو موقع دیا ہوا ہے کہ یہ اپنے منقطع رشتے کو قائم کرنا چاہیں. لوگ ساری کوشش کر چکے ہیں، معاملات طے کرنے والے سارے اپنے معاملات طے کرنے کی ہمت اور طاقت اپنی لگا چکے ہیں، لیکن پھر یہ اپنے گھر میں آنے کے بعد اگر سوچ بدل گئی ہے تو یہ ایک معاملہ ہے، یہ آپس میں طے کر رہے ہیں. اتنی آسانیاں اللہ رب کریم نے دی، اتنا بہترین ماحول دیا، لیکن ہم اس ماحول سے ابا کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں بھی ڈالا، اور پھر ہم خود ہی مصیبت میں ڈال کر ایسے پھنسے کہ اب نکلنے کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی. کتنا بہترین طریقہ بتایا تھا کہ اگر ایسی صورت بن جائے تو صورتحال میں یہ کوشش کر لو. آپ جانتے ہیں کہ ایک زید نامی بچہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام کی شکل میں آیا تھا، والدین جب پتہ چلا کہ ہمارا بچہ کہاں ہے، نوجوان لڑکا ہے یہ، اب واپسی کے لیے پہنچے اور مطالبہ کیا کہ جتنے میں خریدا، جو آپ قیمت چاہتے لے لیں، دے دیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کو بلا کر پہلے پوچھا جانتے ہو کون ہے؟ یہ میرا ایک باپ اور چچا ہے. پہچان لیا. اس کو بھیجا اور پوچھا کہ اگر تم قیمت دینے پر تیار ہو تو میں اس سے بہتر بات ایک بتاتا ہوں. زید کو بلاتا ہوں، وہ پہچان گیا ہے آپ کو، وہ جانا چاہتا ہے تو میں اعلان کر دیتا ہوں. زید کو بلایا، پوچھا کہ زید پہچانتے ہو، باپ بھی چچا بھی، جانا چاہتے ہو تو اجازت ہے. کہا نہیں. بڑی کوشش کی چچا نے اور باپ نے، لیکن زید نے کہا نہیں ابا، یہ جو غلامی میں مزہ ہے نا، یہ اس آزادی میں نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، اپنے پاس رکھ لیا اور متبنہ بنا دیا، یعنی منہ بولا بیٹا ہو گیا. اب اللہ رب کریم نے احکامات بھی نازل کرنے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. ایک متبنہ آج بھی ہمارے ہاں کوئی بچہ اپنے پاس لے پالک جس کا ہوتا ہے، وہ معاملات ظاہر طے کرنے ہوتے ہیں. اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھپھو کے پاس گئے اور پھپھو زاد سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا رشتہ مانگ لیا.
پھوپھی دیکھتی ہیں کہ ایک طرف میرے بھتیجے کا غلام ہے جو میرے بھتیجے کی بیوی نے تحفے میں دیا ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ ہمارا خاندان ہے، ایک قریش ایک خاندان ہے، اس خاندان کی بچی آج یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی یہ شہزادیوں کی شادیاں غیروں میں نہیں ہوتی. ہمارے یہاں نہیں معروف کہ یہ جو پیروں کی بچیاں ہیں نا، یہ جو شاہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شانے ہیں، ان کی بچیاں غیر شاہ خاندان میں نہیں جا سکتی. ان کے لڑکے چاہے لے ہیں غیر. سبحان اللہ. یہ سیدہ زینب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو ذات، اور اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھو کے گھر جاتے ہیں اپنے متبنہ کے لیے رشتہ مانگتے ہیں. پھر پھوپھو سوال کرتی ہیں کہ آپ محمد بن عبداللہ بن کے آئے ہو یا محمد الرسول اللہ بن کے آئے ہو. اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ محمد بن عبداللہ ہو تو بات نہ مان کر بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی اگر نہ مانی تو معاملہ تباہی کی طرف چلا جائے گا. گویا دونوں حیثیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برقرار ہیں، تو وہ جو دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برقرار ہیں، آج کوئی ملا، کوئی پیر، کوئی مفتی ان میں سے ایک صورت کو مٹا کیسے سکتا ہے؟ اس لیے یہ بات دیکھنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات محمد بن عبداللہ ہونے کے لحاظ سے ہے یا محمد الرسول اللہ ہونے کے لحاظ سے ہے. اور بھی مثالیں اس کی ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دیکھا ہے کہ کوئی پیوند کاری ہو رہی ہے. یہ کیوں کر رہے ہو؟ پھل بہتر ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. پھل تو ویسے بھی اللہ دے گا. گزرتے بات کر دی، اس سال پھل کم ہوا. یہ باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں. پوچھا اس سال کیا مسئلہ ہوا، کیا ماجرا ہو گیا؟ اس سوال ہم جب پیوند لگا رہے تھے تو آپ نے فرمایا پھل تو اللہ دیتا ہے. تو فرمایا وہ بات تھی، میں نے کر دی. یہ آپ کا فن ہے، آپ جانو، آپ کا کام جانے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی بات دیکھی جائے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی بات ہے یا محمد بن عبداللہ کی. گو کہ ہمارے لیے محمد بن عبداللہ بھی اپنا ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں جن کے ساتھ کا کوئی مقام زمانے میں نہیں رکھتا. اب بات اس طرف میں جو اصل تھی اس طرف آؤں. سیدہ زینب کا رشتہ مانگ لیا. فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ نہیں، محمد الرسول اللہ بن کے آیا. فرمایا معافی کی پھر صورت کوئی نہیں، چاہیں یا نہ چاہیں رشتہ تو ہوگا. پھر رشتہ ہوا، رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی. لیکن شادی کے باوجود نباہ نہ ہوا، معاملات خرابی کی طرف آ گئے. خرابی میں آخر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا متبنہ ہے تو اس کے لیے کوئی تھوڑی کوششیں کی ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ نباہ کی کوئی صورت ہو، نہیں ہو پایا. پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو حکم دیا، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو چھوڑ دے. اس سے آگے لوگوں نے کس کس طرح کی باتیں نکالی. ان روایات سے چیزیں لیں، لے کر پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ایسے ایسے اتہامات باندھے کہ علمان والحفیظ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نظر ایسی چلی گئی. پھر آپ نے یہ سارا سلسلہ اس لیے کیا کہ وہ خود چاہتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اللہ رب کریم کی طرف سے ایک بات طے کروانا مقصود تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کریم نے تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. تو جو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ظاہر ہے اس کا بیٹا کوئی نہیں. تو جو بیٹا بنایا گیا بیٹا ہو، وہ بیٹا حقیقی بیٹا بنا بھی لیا جائے تو حقیقی نہیں ہوتا. اور جو حقیقی بیٹا نہ ہو اس کے معاملات بھی حقیقی جیسے نہیں ہوتے. اسلام نہیں ان کو بناتا جو آپ نے زبان سے بنا لیا ہے. وہ اسلام کی قید و بند جو حقیقت میں ہے وہ حقیقت میں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود، یعنی یہ پنچایت ایک لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ قرآن خود کہتا ہے. یہ امسک علیک زوجک، یہ چاہتے زید یہ طلاق ہو جائے، زینب چاہتی ہے طلاق ہو جائے، گھر دونوں کا نہیں بس رہا، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا جو زید کے بنے ہوئے باپ تو ہے نا. اور خاندان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو لڑکی ہے اس کے ماموزاد ہیں. تو ماموزاد بھی خاندان کا حصہ ہے نا. اس طرف سے متبنہ ہے، اس طرف پھوپھو کی بیٹی ہے. دونوں کے درمیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح کی کوئی صورت نہیں بنی تو فرمایا امسک علیک زوجک. گویا زید نے خود طلاق نہیں دی، سیدہ زینب نے خود طلاق نہیں دی. خرابی دونوں میں چل رہی ہے. واقعہ کہاں سے آیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. گویا پنچایت یہ بات تھی فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. مطلب یہ اگر اصلاح کا ارادہ کرے تو اللہ موافقت پیدا کر دے، اگر نہ بھی کرے تو اپنی کوشش تو کرے. ان اللہ کان علیما خبیرا، کیونکہ مکمل علم اور خبر اللہ رب کریم کے پاس ہے. جو مکمل خبر محمد الرسول اللہ کو بھی اللہ نے نہیں دی ہوئی. یعنی آپ کو بھی نہیں پتا کہ یہ زینب کے ساتھ اگلے معاملات کیا پیش آنے والے ہیں. یعنی جو معاملہ آگے اللہ کے ہاں وہ طے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے. فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ علم والا اور خبردار ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جتنا علم یا جتنی خبر دی ہے اتنا ہی پتہ چلا ہے. ملا مانے نہ مانے، فتویٰ جو مرضی لگا دے، لیکن جو قرآن کہتا ہے وہ تو یہی ہے. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کسی کا بندہ ہو جانا، کسی کا بندہ بن جانا، اور تمہیں اللہ کا بندہ بننے کا حکم ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں. کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، پیر ہے، مرشد ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی سیاسی لیڈر ہے، کوئی مذہبی رہنما، کوئی بھی ہے، بندہ اللہ کا. آج ہم پیسے کا بندہ، کرسی کا بندہ، عہدے کا بندہ نہیں، ہم تو ہر چیز کی بندگی کر رہے ہیں. جہاں ہمیں ذرا محسوس ہو کہ یہاں خیر نظر آ رہی ہے ہم فوراً جھک پڑتے ہیں. حق کیا ہے، نہ حق کیا ہے، صحیح اور غلط کیا ہے، کوئی پہچان اس کی نہیں. دیکھتے کیا ہیں کہ یہاں خیر مجھے نظر آتی ہے، چلو. عبادت اللہ کی، بندگی اللہ کی. وہ اللہ جس نے پیدائش سے پہلے خوراک کا انتظام کر دیا، وہ اللہ
جس نے بغیر میری طلب کے، درخواست کے، محنت کے، کوشش کے مجھے ہاتھ، پاؤں، ناک، منہ، یہ فضا اللہ نے ہمیں دی. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو آکسیجن کچھ وقت کے لیے خدا نہ کرے لینی پڑ جائے، تو ان 24 گھنٹے اگر وہ آکسیجن لگے تو کتنی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. اور ہم سال ہر سال سے وہ آکسیجن لے رہے ہیں. یعنی آج بھی حکومت کس کی ہے، مال کس کے پاس ہے، عہدہ اور اقتدار کس کے پاس ہے، ساری چیزیں ایک طرف، لیکن وہ آکسیجن، خوراک کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں، لیکن اس نے آکسیجن کا انتظام کیسے کیا ہے کہ کبھی پرواہ نہیں کی. اور پھر ابھی یہ ہم نے سنا کہ ہمارے یہ پڑوس میں اپنے صوبے کے اندر ہوا کیا تھا، آکسیجن ختم ہو گئی. وہاں برف پڑی، آکسیجن ختم ہو گئی. وہ آکسیجن کیا ختم ہوئی کہ گھروں کے گھر ختم، سانس نہیں آیا. تو یہ اللہ رب کریم کے انعامات ہیں، لیکن ہم اس اللہ کی بندگی کے لیے تیار کوئی نہیں. ہمیں وہ مال دکھتا ہے، ہمیں وہ عہدہ دکھتا ہے، ہمیں دکھنے میں وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ جو ہم لے رہے ہیں یہ کب ضرورت پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے. ایک آنکھ خدا نہ کرے کہ ضائع ہو، لیکن ہو جائے تو انسان کیا کیا کچھ اس کے لیے کرتا ہے. 100 پاپڑ بیلتا ہے کہ یہ آنکھ کہیں مجھے، نظر کہیں میری واپس لوٹ آئے. پھر جب وہ واپس نہیں لوٹ پاتی تو کبھی یہ سوچا ہے کہ جس رب کریم نے یہ نظر دی دیکھنے کو، یہ اسی کی چیز تھی، واپس لے لی تو اب میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی ہر چیز انسان اگر غور کرے تو ہر ایک چیز اس کو اللہ اپنی طرف ہر معاملے میں واپس بلا رہا ہے. کدھر جا رہا ہے، واپس آ جا. کدھر جا رہا ہے، واپس آ جا. ذرا بیماری آئے ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے سارا دے کر لینے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں. پھر بھی یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے یہ رب کریم کی عطا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، کوئی بھی بیماری آنے سے پہلے جو اللہ رب کریم نے صحت دی ہے، اس کو رب کریم کی طرف سے ایک غنیمت جانو. یہ غنیمت کا مال ہے تمہارے پاس، ہے صحت. لیکن تکلیف آئے تو پھر احساس ہوتا ہے، کوئی چیز پاس سے جائے تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے. ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کمزور، میرے سے یہ اتنا آگے نکل گیا، اس کے پاس مال اتنا ہے، اس کی کوٹھی اس طرح کی ہے، اس کے پاس سلسلے ایسے ہیں، وہ معاملات میں ایسا چل رہا ہے. تو میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو ہر وقت نظر نیچے نیچے نیچے. اگر دیکھی انسان اپنے سے نیچے تو بہت سارے نظر آئیں، لیکن پھر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور شراکت میں یہ صرف پیر فقیر ہیں، عہدہ نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، خواہشات نہیں ہیں، ہمارے معاملات سارے زمانے کے نہیں ہیں. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں تو کیا کیا ہے؟ کبھی دیکھا اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی چاہت کس میں ہے؟ میں کیا چاہ رہا ہوں؟ اگر اس طرف خیال آ جائے تو شرک چھٹ جائے گا، چلا جائے گا ہم سے. لیکن ہم نے
اپنے اپنے وہ ڈفلی بجا کر اپنے اپنے شرک کو وضاحت کر دی کہ ہم نے کہا جی نہیں، ہم تو پکے توحید والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قبر پر سجدہ نہیں کرتے، چاڑو نہیں چڑھاتے، ہم گاٹ نہیں پہنتے، تعویذ کبھی ہم نے نہیں کرائے، اس لیے ہم تو پکے توحید والے ہیں۔ یہ ہماری مساجد ساری اہل توحید کی مساجد ہے۔ لیکن وہاں شرک کس طرح دندنا رہا ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ رب کریم نے فرقہ بندی کو بھی شرک کہا ہے۔ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں کبھی سوچا ہے کہ ہم یہ مسجد کس کی ہے؟ اہل حدیث کی، دیوبندی کی، بریلوی کی، شیعہ کی؟ کبھی اللہ کا گھر بھی دیکھا ہے کہ باتیں ہو سکتا ہے یہ بری لگیں، لیکن میں نہیں کہتا۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جگہ سجدہ گاہ جو لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے بنائی گئی ہو، لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہو، اس جگہ پر تمہارا کھڑا ہونا نہیں بنتا۔ لا تقم فیہ ابدا، ایسی جگہ پر کبھی بھی کھڑا نہیں ہونا۔ مسجد ہو تو اس کی بنیاد تقوی پر ہو، اور تقوی کا تعلق ظاہری شکل و صورت سے، لباس سے، چہرے سے، مسلک سے نہیں ہے۔ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور مسجد وہ جس کی بنیاد تقوی کی بنا پر ہو۔ آج زمانے کے اندر بے شمار مساجد، ہر کہتے ہیں کہ ہر ایک قلعے کے اندر چار چار۔ آپ دیکھ لیں اپنی صورتحال جہاں ہم رہتے ہیں، کیا معاملات ہیں۔ ایک ایک بستی، ایک ایک دیہ کے اندر چار چار، چھ چھ مساجد ہیں، لیکن ہے کس کی؟ یہ بریلویوں کی، یہ دیوبندیوں کی، یہ اہل حدیثوں کی۔ اور سارے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے بنائی ہے، اور ہر سنکڑی کے اوپر لکھا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ وہ جو بنی تھی مدینہ میں، وہ مسجد نہیں تھی؟ ذرا سوچئے تو، انہوں نے کیا کہا تھا؟ قادگاہ بنائی ہے؟ نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ قباء میں لوگ آتے ہیں، وہاں رش ہو جاتا ہے تو ایک الگ بنا لیتے ہیں ساتھ، وہاں ذرا رش کم ہو جائے گا۔ لوگ یہاں نہیں، وہاں بیٹھ کر آپس میں مشاورت ہوتی ہے کہ کس کس طرح کے آگے کام کرنے کے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ مساجد میں یہی مشاورت ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ادھر کیا کرنا ہے، فلاں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ آپ کے جتنے یہ درس و تدریس کے سلسلے مساجد میں رکھے جاتے ہیں، جتنے جلسے کروائے جاتے ہیں، جتنی یہ جو سلسلے آپ کر رہے ہیں، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ جتنی مجلسیں یہ قائم ہوتی ہیں، جتنے یہ کنونشن ہوتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج کے اوپر کیچڑ کیچڑ، اور سارے کہتے ہیں کہ جو میرے پاس ہے وہ صحیح۔ قرآن نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سارے جو کچھ پکڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس جو ہے وہ صحیح ہے، جو میرے پاس ہے وہ صحیح، میں صحیح رستے پر ہوں، میرا رستہ اللہ اور اس کے رسول کا رستہ ہے، میرا رستہ دین کا رستہ ہے، میں صحیح راستے پر ہوں، میں اسلام کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کتاب و سنت کا داعی ہوں۔ ہر ایک یہی نام لیتا ہے، لیکن کتاب و سنت کہاں ہے؟ کس شے کا نام ہے کتاب و سنت؟ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، بے ایمانی ہے، ہر چیز ہر جگہ پر دندناتی پھرتی ہے۔ دین کہاں سے آئے گا؟ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ دین کیا تھا، ہم نے کیا بنایا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة